بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دعوت اہل حدیث آج کی کانفرنس کا عنوان ہے اور میرے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں۔ میں چند منٹوں کے اندر دعوت اہل حدیث اور جو میرا موضوع شان صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ دعوت اہل حدیث اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو دعوت اہل حدیث لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ بولو دعوت اہل حدیث لا الہ الا اللہ کی، اونچی بولو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے کائنات کے پروردگار نے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسول کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ یہی بات اس سے پہلے میرے شیخ قاری اکبر اسد صاحب یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دعوت اہل حدیث کا اسٹیج، یہ مسلک اہل الحدیث کا اسٹیج ہے۔ میرے اکابرین نے قربانیاں دی ہے، ہمارا ایک مشن ہے، ہماری دعوت کا ایک مقصد ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگایا کرتے ہیں۔ کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجبار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عروج دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سلانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جگانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ دعوت اہل الحدیث ہے اور یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسول دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ ان کے احکامات کے اندر تبدیلی تو آتی رہی ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی رہی، مشن ایک ہی رہا، دستور ایک ہی رہا، قانون ایک ہی رہا۔ لا الہ الا اللہ کی انہوں نے صدائیں لگائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے انبیاء، پیغمبر اور رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق کی، انبیاء کرام کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا گیا۔ انبیاء کرام کو دعوت دینے کی وجہ سے آلوں کے درمیان رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے قوموں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا۔ میں کسی اور پیغمبر کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں۔ جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگایا، میرے پیارے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھ ناطہ توڑ دیا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروا دیے، لیکن اس دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم کو لہو لہان کر دیا، لیکن یہ دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ میرے پیغمبر نے بدر کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، احد کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، خندق کا میدان سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ بلند کر دیا، دعوت دینے سے باز نہیں آئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو گلی کوچوں چوستوں میں لگا دیا۔ میرے اکابرین نے بھی صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگا دیا۔ حضرت علامہ شہید نے اپنے جسم کے لوتھڑے کروا دیے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ حضرت علامہ یزدانی نے جام شہادت نوش کر دیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ میرے قائد، میرے شیخ حضرت عبداللہ شیخ پوری دن رات لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگاتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر کے رب کعبہ کی قسم ہے اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے شیخ حضرت عبد الرحمن شیخ پوری اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگا رہے ہیں۔ میرے شیخ سید صفدین شاہ صاحب دن رات لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگا رہے ہیں۔ حضرت چیمہ صاحب لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگا رہے ہیں۔ اور اے اللہ آج یہ وہابی تجھ سے عہد کرتے ہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی منہ میں زبان رہے گی، ہمارے جسم کا آخری لہو کا قطرہ بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو لگاتے ہوئے ہم جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں نے صرف آپ کے سامنے 3 باتیں کرنی ہیں، ایک ہوگی 2 باقی رہ گی، صرف 5-7 منٹ کے اندر اس دعوت کو ہماری تک پہنچایا ہے۔ تو ذرا اگر آپ جاگ کر بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں نا، میں نے بہت انتظار کیا اپنے لوگوں کی زیارت کے لیے، عشاء سے میں بیٹھا ہوں، اپنے اکابر علماء کی جو ہے وہ ان کی موجودگی کے اندر آپ سے مخاطب ہوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ دعوت آپ تک پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے ہے؟ علماء کرام نے۔ علماء تک کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے۔ بولو کس نے پہنچائی ہے؟ اونچی بولو ذرا،
صحابہ نے تو کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ناروے والا بار بار صحابہ کی اور پیغمبر کی گستاخی کر کے اور قرآن کو جلا کر کے چیک کی کر رہا ہے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان باقی رہ گیا ہے. ایک رات اللہ کے کھاتے میں لگا دیے تو پریشان ہو گئے ہو. ذرا اونچی بولو نا, دین آپ تک پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ نماز آپ تک پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں. حضرات گرامی قدر محرم ابھی گزرا ہے, گلی کوچوں چرستوں کے اندر صحابہ کرام کو گالی دی گئی, صحابہ کرام کو برا بلا کہا گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہتے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے یہ جو دین کی عمارت ہے, اس عمارت کے اندر ستون میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے گا, اگر ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا, اگر ان کو مرتد ثابت کر دیا جائے گا, دین باقی نہیں بچے گا, ایمان باقی نہیں بچے گا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دیتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا, آپ نے اعلان فرما دیا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی, جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا. میرے نبی نے اعلان کر دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر کے گھٹنوں پہ بیٹھ کر کے رب کبریا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں, اللہم ان تغلق ہذہ الاصحابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 میرے یار, یہ 313 میرے جانثار, یہ 313 میرے وفادار, یہ 313 میرے حبدار, اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. انہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا, ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر تیرے دین کو نہیں چھوڑا, چلتے ہوئے انگاروں کے اوپر تیرے دین کو نہیں چھوڑا. اے اللہ آج تیرا نبی تجھ سے سوال کرتے, اگر میرے یہ یار نہ رہے تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ نہ رہے دین مٹ جائے گا, اگر یہ نہ رہے میری سنت مٹ جائے گی. اے اللہ میرے ان یاروں کی لاج رکھ لے, کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے, یہ میری زندگی کی کمائی ہے, اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اور آئیے آخری بات سنیے, اس نے ایک بات کہی کہ صرف 4 نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد ولا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمره. میرے نبی کے یاروں کو گالی نہ دو, اگر تم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر عبادت کرتے رہو, صحابی رسول کی اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے, جو صحابی رسول نے ایمان کی حالت میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی اور وقت گزارا ہے. آؤ وہ کہتے ہیں آخری بات سنیے, اس نے کہا صرف 4 باقی رہے, باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے, باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے. اور کائنات کے لوگوں مجھے بتاؤ تو سکینہ, اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے بدر کے میدان کو کیوں سجایا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں کروا دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا سنیرہ کی آنکھیں کیوں نکلوا دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جن جوانیاں کیوں قربان
آسان کر دی. اگر ایمان نہیں تھا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی؟ اگر ایمان نہیں تھا 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ اگر ایمان نہیں تھا 65 لاکھ 64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ تو تاریخ کی بات کرتے، تاریخ کے اندر فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا. میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ تاریخ میرے پیارے پیغمبر کی صحابہ کی تعریف کرے، ہم اس تاریخ کو گلے سے لگائیں، اپنے سینے پہ رکھیں، ہم اس کو اپنے سر پہ رکھیں. اگر وہ تاریخ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شعروں کی گستاخی کرے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. فاروقی بم کی ٹھوکر سے ایسی تاریخ کو اڑانے کے لیے تیار ہے جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شعروں کو نہیں مانتی. ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کی شان کائنات کا پروردگار خود بیان کرتے. والعادیات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسط